السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ یہ ہے سیکس ایجوکیشن کا ٹاپک۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک متنازع اور ایک قابل اعتراض موضوع سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرتے یا شرماتے ہیں۔ نہ ہی نوجوانوں کو اس کے بارے میں کوئی آگاہی دی جاتی ہے، نہ معلومات دی جاتی ہے، نہ طالب علموں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی نہ ہونے سے وہ اپنی عمر کے ابتدائی حصوں میں ہی اپنی سیکشول اور ریپروڈکٹیو یعنی تولیدی صحت کو خراب کر لیتے ہیں، اس میں بیماریاں پیدا کر لیتے ہیں، یا وہ ایسی کرونک ڈیزیزز میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا بعض اوقات علاج ہی نہیں ہوتا اور وہ ساری زندگی کے لیے انفٹ ہو جاتے ہیں، نہ کسی کو بلڈ دے سکتے ہیں، اور اگر وہ مستقبل میں شادی کرتے ہیں تو اس سے ان کی جو بیماری ہے ان کے خاندان میں منتقل ہو جاتی ہے، ان کی بیوی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور بیوی سے پھر ان کے بچوں میں یہ تکلیف منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ پورا خاندان ہی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سیکس ایجوکیشن کی کمی کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کے دوستوں کے لیے بھی، اور ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے مستقبل میں والدین بننا ہے۔ تو اس اہم ویڈیو کو بار بار سنیے، محفوظ رکھیے اور دوسروں کو بھی فارورڈ کیجیے تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس میں جو ینگ لوگ ہیں، جو کہ ٹین ایجرز ہیں، ان کو ہم ریپروڈکٹیو اور سیکشول ہیلتھ کے بارے میں کیا آگاہی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ینگ ایڈلٹس ہیں، نوجوان ہیں، ان کو کیا آگاہی دیں گے، اور جو لوگ والد بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن کیا ہوگی، اور مڈل ایج کے لوگوں کو ریپروڈکٹیو اور سیکشول ہیلتھ کو مینٹین رکھنے اور بہتر کرنے کے لیے کیا ہم ایڈوائز دے سکتے ہیں۔ یہ میں نے 4 کیٹیگریز کی ہیں۔ تو مردوں کی ان 4 کیٹیگریز کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہم آگاہی دیں گے، جس سے ان کی مستقبل کی سیکشول یعنی جنسی صحت اور ریپروڈکٹیو اور تولیدی صحت بہتر رہے گی۔ وہ ایک بہترین اور صحت مند نسل پیدا کر سکیں گے، وہ اپنے پارٹنر کو صحیح سیٹسفائی کر سکیں گے، وہ مینٹلی اور فزیکلی بھی فٹ رہیں گے۔ تو یہ میں نے ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ان تمام نوجوانوں کو، تمام مردوں کو اور تمام مڈل ایج کے لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ طریقے سے سیکس ایجوکیشن کا یہ چھوٹا سا ایک لیکچر تیار کیا ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور لوگوں کو آپ نے فارورڈ بھی کرنا ہے تاکہ ان کی آگاہی ہو۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی 10-15 منٹ کی لمبی ہے، لیکن یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی اور انتہائی اہم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں، اس کو ہم سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے کیا تجویز دیں گے اور کیا ان کی ایجوکیشنز کریں گے۔ ٹین ایجرز وہ ہوتے ہیں جن کی عمر 13 سال سے لے کر 19 سال تک ہوتی ہے۔ یہ ارلی بلوغت کی عمر ہوتی ہے، ابتدائی دنوں میں جب وہ جوان ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم ان نوجوانوں کو، ان ٹین ایجرز کو بتائیں گے کہ وہ ایسی عادات اپنائیں، ایسی صحت مند عادات اپنائیں جس سے ان کی صحت بہتر ہو۔ مثلاً وہ اپنی غذا کا خیال رکھیں، صحت مند غذا کھائیں گے تو ان کا خون بھی ٹھیک بنے گا، ان کے ہڈیاں، ان کا گوشت صحیح ڈیولپ ہوگا۔ مکمل نیند لیں، پوری نیند سے ان کے دماغ کے جو سیلز ہیں وہ صحیح بنیں گے، اور بہترین لٹریچر پڑھیں، صحیح کتابیں پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو پروگرام جو بچوں کے یا ٹین ایجرز کے ہیں وہ دیکھیں، غلط سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں، ورزش، کھیل کود اور مثبت سوچ کو جنم لیں۔ اچھی سوچ یہ پیدا کریں گے، اچھی عادات اپنائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جسمانی صحت بہتر ہوگی، ان کی ذہنی صحت بہتر ہوگی، اور ان کی سیکشول ہیلتھ بھی بہتر ہوگی۔ جس نوجوان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے وہ مستقبل میں ایک صحت مند نسل کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ان کی اچھی ہیبٹ بنانے کے لیے ان کو اچھی غذا اور کھیل کود کی طرف راغب کرنا ہے اور ایسے موقع فراہم کرنے ہیں۔ اس میں ان تمام والدین کے لیے ایک پیغام ہے جو چھوٹی عمر میں بچوں کو مدارس میں، خانقاہوں میں یا ایسی ورکشاپس میں بھیجتے ہیں جہاں زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، سگریٹ نوش ہوتے ہیں یا کریمنل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ان چھوٹے بچوں کو غلط کاری کی طرف، غلط کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس غلط کاری یا غلط کاموں کی وجہ سے ان کے ذہن کے اوپر بعض اوقات نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے،
اور وہ ایک نوجوانی کی عمر میں جب ان کے ساتھ اس طرح کا غلط کام اگر ہو جائے کسی وجہ سے تو ان کے مائنڈ کے اوپر برا اثر پڑتا ہے اور وہ ذہنی طور پہ مینٹل ٹراما کا شکار ہو جاتے ہیں، سائیکلوجیکلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو بار بار سوچنے سے ان کی صحت، ذہن اور جسم خراب ہوتا ہے، جس سے وہ مستقبل کے اچھے والدین بھی نہیں بن پاتے۔ تو یہ ٹین ایجرز کے لیے تھا کہ ان کی اچھی عادات کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو اچھی صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف مصروف رکھنا ہے، ان کو اچھی غذا، ورزش، کھیل کود، لٹریچر اور اچھے ان کو پروگرامز کی طرف ہم نے راغب کرنا ہے تاکہ ان کی جسمانی ذہنی صحت بہتر ہے اور پھر ان کی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی آگے چل کے بہتر ہو جائے۔ اب دوسری کیٹیگری آتی ہے نوجوانوں کی جو ینگ ہیں اور جن کی عمر 20 سال سے لے کر تقریباً 28 سال تک ہے، جو شادی کے قابل بھی ہیں، جو شادی بھی کر سکتے ہیں اور جن کی تعلیم کمپلیٹ ہونے والی ہے اور وہ پیشہ اختیار کرنے والے ہیں۔ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ جب وہ یورولوجسٹ کے پاس آتے ہیں یا سیکسالوجسٹ کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنے مختلف قسم کے بعض اوقات مردانہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں، وہ ان کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر ان کو بہت زیادہ احتلام ہو رہا ہے یا ان کو اریکشن بار بار ہوتی ہے یا ان کو جب اریکشن آتی ہے تو لیسدار قطرے آتے ہیں، یہ اس طرح کے کوئی بھی ان کو مردانہ مسائل ہیں یا ان کو UTI ہوتا ہے یا انفیکشن ہوتا ہے، تو اس کے لیے جب وہ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں، یورولوجسٹ یا سیکسالوجسٹ کے پاس، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریپروڈکٹیو اور سیکشول ہیلتھ کے بارے میں بھی اسیس کیا جا سکے، تو ان کی کچھ بیس لائن ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ اس میں سے یورین کمپلیٹ کا ٹیسٹ ہم ان کا کرواتے ہیں پیشاب میں ان کا یورین ٹریک انفیکشن دیکھنے کے لیے، اور دوسرا ان کا ہم سیمن انالیسس بھی کروا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سیمن انالیسس یا منی کا جو یہ ٹیسٹ ہے، اس میں اس نوجوانوں کی جو شادی کے قابل ہو چکے ہیں یا کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، تو کیا ان کے سیمن انالیسس میں ان کے جو بچے پیدا کرنے والے جرثومے ہیں جن کو ہم سپرمز کہتے ہیں، کیا وہ صحیح ہیں، مقدار میں بھی ٹھیک ہیں اور ان کا معیار اور کوالٹی بھی ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس سے ہم ان کو اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ان کی سیمن انالیسس بالکل صحت مند ہے یا اس میں کوئی بیماری ہے یا کم ہے، اس کے بارے میں ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم ان کو کچھ ایڈوائز کرتے ہیں، ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی وہ تمام چیزیں جس سے آپ کی صحت کے اوپر اثر ہو، ان تمام چیزوں کو جو نیگیٹو اثر لانے والی آپ کی عادات ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ایسی تمام عادات جو ان کی جنرل صحت کو خراب کریں گی وہ ان کی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کریں گی۔ مثلا اگر سگریٹ نوشی کا شکار ہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں تو ہم ان کو سگریٹ کو چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وزن زیادہ ہے اور موٹاپا زیادہ ہے تو اس کے کم کرنے کا ان کو مشورہ ہم دیتے ہیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں سے ان کی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک بیولوجیکل کلاک ہوتا ہے، ایک ایسی حیاتیاتی گھڑی ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ان کی مردانہ طاقت اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میں بھی کمی آتی جائے گی۔ یہ ہم ان کو اس چیز کا پیغام دیتے ہیں کہ اس چیز سے وہ کانشیس رہیں۔ اسی طریقے سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، آپ پیشہ ورانہ لائف میں انٹر ہو رہے ہیں، اب آپ ایسا پیشہ اختیار کر رہے ہیں جو ایسی رسک جس میں ہے، جس میں خطرہ ہے، جس میں ایسا ایکسپوئر ہے کہ جس سے آپ کے سپرمز یکدم ڈیمیج ہو جائیں یا آپ کا ٹیسٹیکولر ٹراما ہو جائے، ٹیسٹیز کے اوپر ایسی چوٹ لگ جائے یا ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹلی آپ کے پیشے کی وجہ سے، جس سے آپ کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت یکدم بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو ایسا پیشہ اختیار کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ کچھ اینڈرولوجی لیبز ہوتی ہیں جو یورولوجسٹ اور سیکسالوجسٹ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ اوپر جا کے اپنی یہ سیمن کا ان کو پریزرو کروا لیں۔ سپرم کو فریز کروا لیا جاتا ہے، محفوظ کرا لیا جاتا ہے، وہ باڈی ٹمپریچر کے اوپر سال ہر سال تک محفوظ رہ سکتے ہیں، اور مستقبل میں اگر وہ بچہ پیدا کرنا چاہیں تو اس سے وہ ان کے جو فریز شدہ جو محفوظ شدہ سپرم ہیں ان سے بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کون سے ایسے پیشے ہیں جن کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سپرم کو پریزرو کروا لیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ فائر فائٹرز ہیں،
جو فائر بریگیڈ میں کام کرتے ہیں، جو آگ کے اندر آگ بجھانے والے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ایمرجنسی سچویشنز کے اندر، کیونکہ کبھی خدا نخواستہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آگ بجھاتے ہوئے وہ آگ ان کے ٹیسٹیز کے اوپر، ان کے خصیوں یا ٹٹوں کے اوپر آگ کی بہت زیادہ وہ لپیٹ میں آ جائیں، تو آگ کی زیادہ گرمی سے ان کے سارے سپرم یکدم ختم ہو سکتے ہیں اور ان کی یہ صلاحیت جا سکتی ہے۔ تو فائر بریگیڈ کا پیشہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سپرمز کو پریزرو کروا لیں، تاکہ مستقبل میں وہ بچہ پیدا کرنے کی اور فرٹیلیٹی کی صلاحیت سے اگر خدا نخواستہ محروم ہو بھی جائیں تو ان کے سپرمز محفوظ ہوں۔ دوسرا پیشہ ہے پیسٹی سائڈز کا، جو یہ زہریلی ادویات کا کام کرتے ہیں، بیچتے ہیں یا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ اس میں فارمرز بھی آ جاتے ہیں جو زہریلی ادویات کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، یا ان کے ہاتھوں پہ لگتی ہے، یا جسم کے اوپر لگتی ہے، یا ان کی باڈی کے اوپر لگتی ہیں، تو یہ ایبزارب ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ پیسٹی سائڈز جو ہیں یہ ٹاکسک ہیں، یہ جراثیموں کو ختم کرنے والی اور مارنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ فارمرز کو بھی چاہیے، یا جو پیسٹی سائڈز کا کام کرنے والے ہیں، کہ وہ اپنے جو سپرمز ہیں ان کو فریز کروا لیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ جلدی سے جتنی بھی اپنے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ٹائملی اپنی فیملی کمپلیٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ آرمی میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو فوج میں کام کرتے ہیں، اور بعض اوقات وار آن ٹیررز میں یا جنگ کے دوران بعض اوقات گولی لگ سکتی ہے، آگ لگ سکتی ہے، بم بلاسٹ میں ٹیسٹیکولر ڈیمیج ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے سپرم سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں، جس سے ان کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ینگ نوجوانوں کے لیے، یہ سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے اور مستقبل میں بچہ پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں ینگ ایڈلٹس میں۔ اسی طریقے سے جو لوگ والد بننا چاہتے ہیں، جو اپنا خاندان مکمل کرنا چاہ رہے ہیں، جو شادی شدہ ہیں اور انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم اپنا بچہ پیدا کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں، تو اس کے لیے یہ ان کے لیے ایڈوائز ہوتی ہے کہ ان کی سپرم کی یا سیمن کی کوالٹی وہ مینٹین رہنی چاہیے، وہ آپٹیمم ہونی چاہیے، وہ بہترین ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے 3 مہینے لگتے ہیں ایک نئی سپرمز کی نسل کو تیار ہونے کے لیے۔ 72 دنوں میں تمام لوگوں کے سپرمز ختم ہو جاتے ہیں اور نئے سپرمز بنتے ہیں۔ تو یہ 72 ڈیز یا 3 ماہ کے اندر عرصہ جو درکار ان کو ہوتا ہے، تو ان میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنا طرز زندگی ذرا چینج کریں، اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں گے تو ان کی یہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اور ان کی مردانہ طاقت بہتر ہو جائے گی، ان کے سپرم بھی صحت مند پیدا ہوں گے اور ان کی جو نسل ہے وہ بھی صحت مند پیدا ہوگی۔ اس کے لیے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ اپنی سگریٹ چھوڑ دیں، شراب بالکل ختم کر دیں۔ اس کے علاوہ وہ گرم ٹب میں بیٹھ کے نہ نہائیں، زیادہ ہاٹ ٹبز کے اندر اگر وہ نہائیں گے تو اس کی وجہ سے ان کے ٹیسٹیز کو، ان کے خصیوں کو، ان کے ٹٹوں کو بہت زیادہ گرمی لگے گی، جس سے ان کے سپرم کی موٹیلیٹی کم ہو جائے گی اور وہ موٹائل سپرم جو بچہ پیدا کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس وجہ سے ان کی نسل کے اوپر پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو گرم ٹب میں نہ بیٹھیں، اسموکنگ ختم کر دیں، شراب نہ پئیں، اور اسی طریقے سے کچھ ایسی دوائیاں کھائی جاتی ہیں، کچھ ایسی ادویات لی جاتی ہیں یا کچھ ایسی ڈرگز لی جاتی ہیں جس سے لوگوں کے اندر نا ایفروڈیسیک ڈرگز جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ذرا ریکریشنل ڈرگز ہوتی ہیں، کوکین ہے، گانجا ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے، یہ پی جاتی ہے۔ تو اس طرح کا نشہ بھی وہ چھوڑ دیں، اس سے اجتناب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وزن کا خیال رکھیں، اوور ویٹ ہیں اور موٹے ہیں اور ان کا بی ایم آئی زیادہ ہے، اس کو وہ کم کریں۔ تو اس کو چھوڑنے سے یہ ہوگا کہ 3 مہینے کے اندر اندر ان کے صحت مند جرثوم میں پیدا ہوں گے، اور صحت مند جرثوم میں پیدا کرنے کے بعد جب وہ فرٹیلیٹی کی طرف وہ راغب ہوں گے، اور وہ کیونکہ والد بننا چاہتے ہیں تو وہ جب سیکس کریں گے اور اس سے ان کو کنسیو ہوگا تو صحت مند بچے پیدا ہوں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو والد بننا چاہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مڈل ایج کے لوگ ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، 40 سے 45 یا 50 سال کے لوگ ہیں، ان کو ہم کیا ایڈوائز دیں گے، ان کو کیا ایجوکیشن دیں گے یا کیا بیہیویئرل تھراپی کریں گے جس کے ذریعے وہ اپنی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایڈوائز جن کی عمر 40 سے 50 سال ہے، ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، ان سے عرض یہ ہے کہ تمام مردوں کے اندر وقت کے ساتھ اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ اور 40 سال کے بعد ان کی جو مردانہ طاقت میں ہے وہ کمی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مردانہ طاقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو سپرمز کی کوانٹیٹی ہے اور کوالٹی ہے، یعنی جرثوموں کی تعداد بھی اور ان کا بچہ پیدا کرنے کا جو صلاحیت یا معیار ہے وہ بھی کم ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے۔
اور یہ بعض اوقات یہ سیمن انالیسس کے اوپر اگر کسی کا ٹوٹل کاؤنٹ کم ہو جائے، ٹوٹل مقدار کم ہے اور اس کے اندر ان کی معیار بھی کم ہے، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں ڈسٹرب ہیں، تو یہ اوورآل ہیلتھ کو بھی شو کرتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی اوورآل صحت، مجموعی طور پہ صحت بھی ٹھیک نہیں ہے تو ان کی یہ سیکشول ہیلتھ بھی کم ہوگی، ان کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوگی، یا ان کی اوورآل صحت ٹھیک نہیں ہے، یا ان کے اندر کوئی بیماری پنپ رہی ہے اور اس نے ابھی تک ڈائگنوز نہیں کروایا، ان کو کوئی دل کی بیماری ہے، ان کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کرونک ڈیزیز ان کے اندر ڈیولپ ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ متاثر ہونے کی وجہ سے ان کے سپرمز کاؤنٹ بھی کم ہوں گے اور ان کی سپرمز کی جو موٹیلیٹی ہے اور کوالٹی ہے وہ بھی کم ہوگی۔ یہ شو کرتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی کرونک بیماری بھی موجود ہے۔ تو جیسے ہی وہ یورولوجسٹ یا سیکسالوجسٹ کے پاس آتے ہیں تو ان کا سیمن انالیسس کا جب یہ اسیسمنٹ ہو جاتی ہے تو ان کو وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو رہی ہے تو اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے اور کچھ میڈیکیشن ان کو ایڈوائز کی جاتی ہے تاکہ ان کی سیمن کی جو کوانٹٹی اور کوالٹی ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اگر ان کی سیمن کی کوانٹٹی اور کوالٹی بہتر نہیں ہے اور وہ شادی کرتے ہیں اور وہ بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ایسے بچوں کے اندر کوئی پیدائشی نقائص پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے آج کل ذہنی بیماری کے بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کو آٹزم کہتے ہیں، یا شیزوفرینیا ہے، یا دماغ کی کمزوری والے بچے ہیں، یا دل کے اندر سوراخ ہوتے ہیں ایسے بچوں کے۔ تو 40 سال کے بعد جو لوگ شادی کرتے ہیں اور وہ یورولوجسٹ یا سیکسالوجسٹ کو پہلے اپنا چیک اپ نہیں کرتے اور ان کو نہیں دکھاتے، ان سے مشورہ نہیں لیتے، تو ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو پریگننسی ہے وہ لیٹ ہو۔ ایسے لوگوں کی پریگننسی بھی لیٹ ہوتی ہے، کنسیو نہیں کر پاتے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی وائف جو ہے نا وہ مس کیریجز بار بار ہوتے ہیں کیونکہ سپرمز ویک ہونے کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے، یا ایسے بچے پیدا ہوں تو ان کے اندر کنجینیٹل انوملیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سارا آپ کو بتانا تھا ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ان تمام مردوں کے لیے کہ وہ اپنی ریپروڈکٹیو اور سیکشول ہیلتھ کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس تشریف لائیں، وہ ان کو اسیس کریں گے، ایویلویٹ کریں گے اور ان کی صحت کے اکارڈنگلی ان کو مشورہ دیں گے، جس سے ان کو جنسی اور ان کی تولیدی صحت بہتر رہے گی اور وہ زیادہ عرصے تک صحت مند رہیں گے اور ایک صحت مند نسل کو پیدا کر سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔